نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قولي أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم آئے تواڈے ول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں جاناں دے وچوں عزیز علیہ ما عنتم لا ہو جانا واقعہ ہو جانا حریص علیکم حریص نے اتے تواڈی ہدایت دے تواڈی کامیابی دے تواڈی فلاح دے تواڈی رشد دے تواڈی بھلائی دے تواڈی کامرانی دے اور تواڈی جنت دے بالمومنین رؤوف الرحیم نال مومنہ دے مہربان نے حضرات جمعے دا وقت ایسیاں باتاں جو میں تو ساڑے گوش گزار نہیں کر سکتا میرا اج دا موضوع ہے جویں ماں اپنے پتر دا دکھ گوارا نہیں کردی جویں باپ اپنے بیٹے دی تکلیف برداشت نہیں کردا
استاد اپنے شاگرد دی نہیں کردا، جویں ڈاکٹر مریض دا دکھ برداشت نہیں کردا بلکہ او دا مداوا کردے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بھی اپنے امتیاں، اپنے غلاماں، اپنے تابعداراں دا دکھ برداشت نہیں ہوندا، گوارا نہیں ہوندا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تواڈے وال ایسا رسول آیا جو تواڈے وچوں ہے، کسی اور نسل وچوں نہیں، بلکہ تواڈے وچوں، من انفسکم، ایک قرات من انفاسکم، فا دی زبر نال، یعنی ایسا رسول آیا جو تواڈے سارے انتم، ذرا بولو نا، پڑھو نا، عزیز علیہ ما انتم، او دیتے نا گوار گزردہ ہے تواڈا مشقت اچ پینا، تواڈا دکھ، تواڈی تکلیف، تواڈی مشقت اس محبوب نو وارا نہیں کھاندی۔ لو آؤ میں تھنویں دیتے حدیثاں سناواں گا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، راوی سے رمضان دا مہینہ، دوپہر میں ایک بندہ نبی علیہ السلام دی خدمت چایا، آکے آندے حلقت یا رسول اللہ، ہو گیا، مسجد نبوی شہر سے آبادی مجلس، میرے محبوب آفتاب نبوت چمک رہے نے، دمک رہے نے، ما اہلکا کا، میرے یارا کے ہلاک کر دیتا ہے، کی ہو گیا؟ عزیزن علیہ ما، بولو انتم، اے لفظ یاد کر لینا ہے، عزیزن علیہ، رمضان دا مہینہ، میں روزہ رکھیا سی، اچانک میری بیوی تے میری نظر پہ گئی، تے میں انسان ہاں، میں آدم دا بیٹا ہاں، سونیا میں رہ نہ سکیا، میرے کولو برداشت نہ ہویا، تے میں اپنی بیوی نال ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا، یعنی میں اپنی بیوی تے واقعہ ہو گیا، میں جمع کر لیا، محبوب ہن مینوں غم لگ گیا ہے، ہن مینوں عزیزن علیہ ما عنتم، حالانکہ بیوی اپنی ہے،
کوئی غیر عورت نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے ایدا اکو ہی حل ہے کہ اللہ دے رستے اندر غلام خرید کے آزاد کر دے۔ اللہ سونے غلام، میں تے آپ غلام ہوں، میں تے آپ ماڑا جیا، میں تے آپ مسکین جیا بندہ، کتوں غلام دیا؟ انی لا اطیق ذالک، میرے اندر طاقت نہیں۔ آقا فرماندے نے صم شہرین متتابعین، دو مہینے لگاتار روزے رکھ لے، ادھر طاقت نہیں۔ محبوب فرماندے نے اطعم ستین مسکینا، او میرے صحابہ نہ غلام دے نہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے، پھر انج کر 60 بندیاں نو کھانا کھوا دے، 60 بھکیاں نو کھانا کھوا دے، مسکیناں نو کھانا کھوا دے۔ میں تے آپ اس انتظار کرنا کہ کوئی بندہ مینوں کھانا آ کے کھوائے۔ میرے بچے فاقے کٹ دے نے، میں مسکین ہاں۔ سرکار فرماندے نے چنگا پھر بہ جا، اللہ ہی تیرا حل کڈے گا، اور میں نہیں کچھ کر سکتا۔ جی آج تک ہوندا تو انہیں کہنا تو مسکین ہے، ادو تیار کر لینا سی نا، ہن مسکین بن گیا ہے، ہن غریب۔ تھوڑی دیر گزری تے ایک صحابی نے کھجوراں دا ٹوکرا سر تے رکھیا ہویا ہے، کہو ذرا گل بنن لگی ہے نا، درویش دی گل بنن لگی۔ ایک صحابی نے کھجوراں دا ٹوکرا سر تے چکیا ہویا ہے، دوڑیا دوڑیا بھجیا بھجیا خدمت مصطفیٰ اندر آیا، آدھے بجائے اس دے کہ میرے نبی او کھجوراں دا ٹوکرا صحابہ اندر ورتان، نبی پاک فرماندے نے کتھے ہوئے ہو؟ بندہ جڑا آندا سی میں ہلاک ہو گیا، بلاؤ نہ ذرا انہوں جڑا کہہ رہا سی میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ جلدی نال اٹھیا آندا آنا 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 یا رسول اللہ، سونے میں حاضر۔ انہیں کیا گل بنن لگی، سودا سیدھا ہون لگے ہے، سونے میں آقا فرماندے نے اے میرے صحابی اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا۔ انہوں کو پتہ کی آندا ہے؟ آدھا سونے میرے تو ود کے مدینے اندر فقیر ہی کوئی نہیں، لو جی میرے نالوں وڈا تے غریب ہی کوئی نہیں ہے، نالے گناہ کر آئے، روزہ توڑ آئے، نالے آدھا میرے نالوں وڈا، سونے میرے نالوں وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ پورے مدینے اندر، مدینے دے کالے پتھراں دے درمیان میرے نال فقیر ہی کوئی نہیں، مسکین ہی کوئی نہیں۔ حدیث دے الفاظ نے فتبسم رسول اللہ، تو بھی قربان جاواں،
امی ایسا کہنیاں نے جدو گھر ہنیرا ہوں سی نا تے میری سوئی کھڑ جاندی سی تے نبی پاک ہسدے سن تے سرکار دے دنداں چوں اینی چمک لبدی سی کہ عائشہ دی سوئی لب جاندی سی، ایسی چمک نکلدی سی۔ فتبسم رسول اللہ، نبی پاک مسکرا پہ، آقا ہس کے فرما دے نے او میرے صحابیاں انج کر، جلدی کر، اے ٹوکرا سر تے رکھ لے لے جا، اپنی بیوی نو کھوا دے، اپنے بچیاں نو کھوا دے، اپنے پتر دھیاں نو کھوا دے، اللہ تیرا گناہ بھی معاف کر دیں گے تے اللہ تیرا کفارہ بھی ادا فرما دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ تہاڈا دکھ نبی نو برداشت۔ ایک دن ابو ہریرہ ہے اللہ تعالی بڑے پریشان نے، غمزدہ نے، عزی خاطر نے۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اج خیر ہے تو پریشان ہے۔ سونے فرماتے نے سونیا میں کیوں نہ پریشان ہوا، اج میں اپنی ماں دے سامنے تہاڈا نام لے آئے تے میری ماں نے تانوں گالیاں کڈیاں نے۔ استغفر اللہ، انہیں گالیاں کڈیاں نے مینوں؟ جی گالیاں کڈیاں۔ ہن پھر سونا تسی دعا کرو اللہ نو ہدایت دے دے وے۔ لو عزیز علیہ ماں نے تم ابو ہریرہ کیا نے سونے انہیں گالیاں کڈیاں نے، تسی دعا کر دیو۔ آپ فرماندے نے اللہم اہد ہریرہ، اے میرے ربا جیڑی ابو ہریرہ دی ماں مینوں گالیاں دے رہی انہوں ہدایت عطا کر دے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ انہوں اسلام عطا کر دے، انہوں ہدایت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ فرما دے نے جدو نبی پاک نے دعا کی تھی میں دوڑا لا دیتیاں، میرے دل خیال آیا اوے ابو ہریرہ جلدی کر جا، جلدی جا اور جا کے ویخ تو گھر پہلوں پہنچنے کے نبی دی دوار شاتے پہلوں پہنچ دیئے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں دوڑیا دوڑیا، نٹھیا نٹھیا، پجیا پجیا گھر گیا، جا کے دروازے نو ہاتھ لایا، دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ میں دروازے نال کن لایا، ادھروں پانی ڈگن دی آواز آ رہی ہے، برتن کھڑکن دی آواز آ رہی ہے، تے انج کر کے میں دروازہ کھڑکایا، ادھروں آواز آندی ہے وے پترا ذرا ٹھہر جا۔ جڑی ہن پی گالیاں دیندی سی او آندی ہے وے پترا ذرا ٹھہر جا۔ میں سمجھ گیا ہوئے ابو ہریرہ اور تو گھر پچھوں پہنچے آئے، مصطفیٰ دی دوار شاتے پہلوں پہنچ گئی ہے۔ ابو ہریرہ فرما دینے ماں میری عزیز علیہ مامدن، ابو ہریرہ فرما دینے ماں میری کپڑے پا کے نہا گئے، صاف پاک کپڑے پا کے تے دوڑی ہوئی آ کے ہاتھ کنڈے نو پاندیے تے زبان تے پڑھ دیے اشہد اللہ الہ، پڑھ لو اچھی پڑھ لو،
سارے پڑھ لو مسجد گوندے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عزیز علیہ ما عنتم حضرت سہل بن سعد آؤت نے کور حدیث سنا ہوا، یہ بھی بخاری دی حدیث، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح اندر حدیث 22 دفعہ لے آندی ہے۔ راوی کون نے؟ سہل بن سعد، کہہ دو رضی اللہ ہو، بول دے نہیں خیر ہے تو انہوں کی کھا کے آئے ہو، اچھی کہہ دو رضی اللہ ہو۔ تعالیٰ فرما دینا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے نے، ایک بی بی آئی، بی بی آ کے آندی ہے سونیا انی احب لک یا رسول اللہ، سونیا میں اپنے آپ تواڈے واسطے ہبہ کر دیتا ہے، اپنا نفس تواڈے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ تواڈے واسطے میں ہبہ کر دیتا ہے، سونے میرے نال نکاح کر لو، میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں، میں اپنے آپ تواڈے تے قربان کر دیتا ہے۔ انہیں گل کہی نا تے نبی اسلام خاموش رہے، بڑا حیا والا نبی سی نا، بڑا شرم والا نبی سی، تھوڑی دیر نا تاں ویکھیا، این جو تاں ویکھیا، ویکھ دے رہے، پھر نظر تھلے کر لی، پھر خاموش ہو گئے، بی بی کھڑی رہی، نبی پاک نے کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک درویش اٹھیا، ایک صحابی اٹھیا، آدھے سونیا زوجنی یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجہ، سونیا کہ توانو دی لوڑ نہیں تے اے دا نکاح میرے نال کر دے ہو۔ سوڑے میں درویش حاضر ہاں، جو توانو دی ضرورت نہیں نا تے بی بی دا بیاہ میرے نال کر دے ہو۔ آقا فرماندے نے اچھا تے نال شادی کر دے ہیں دی؟ آدھا جی میں نال شادی کر دیو۔ آقا فرما دینا حال اندک شیئن تصدقوا، کیوں بھی بیلیا کوئی چیز ہے تیرے کول جدھر انہوں حق مہر دے گا، کوئی حق مہر دین واسطے ہے چیز تیرے کول؟ نبی اسلام نے نہیں کیا 32 روپیے، سوا آدھا نے شرعی حق مہر 32 روپیے، اے تے نبی نے نہیں کیا تیرے کول ہے گے نا 32 روپیے۔ آقا فرما دینا اگر ادھنال تو نکاح کرنا چاہنا ہے کوئی چیز تیرے کول شادی کرن واسطے، اخبار دین واسطے؟ آدھے سونے ماں اندی شے میرے کول کوئی شے نہیں۔ آج دا ہوندہ انہوں نے کہنا سی ویاہ دا بڑا شوق ہے، پلے پیسے نہیں، کیوں جی ویاہ دا بڑا چاہے انہوں، پلے پیسے نہیں، آدھا ویاہ کرنا ہے۔
نبی پاک فرماتے ہیں کوئی شے ہے ہی کول شادی کرن واسطے؟ آتا جی کوئی شے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایویں تے پھر بیان نہیں ہونا، گھر جا کوئی چیز لے کے آ، اپنے بھائیاں کول جا، بہناں کول جا، کوئی تیرے رشتہ دار ہون گے، کوئی تیری برادری ہوئے گی، جا کوئی شے لے کے آ، حق مہر دے، تیرا نکاح کریں دے نال۔ چاہ بڑا چڑھا درویش نو، صحابی نو، دوڑیا دوڑیا بجیا بجیا کر گیا، سارا کر پھولیا، پر حق مہر ادا کرن واسطے کوئی چیز۔ کڈے ماڑے بندے سن یارو ہیں، سارا گھر ویکھیا، ساریاں گٹھاں ویکھیاں، سارے کمرے ویکھے، ہر شے ویکھی، پر حق مہر دین واسطے کوئی چیز نہ لبھی۔ صحابی واپس آیا، سنیا کوئی شے نہیں۔ آقا فرماتے نے ویلا ہی آ گئے ہیں، کچھ نہیں لے آئے ہیں، شادی کرنا ہے؟ آندا جی کچھ نہیں لبیا، پوری ٹل ماری ہے، پورا زور مارے۔ آقا فرماتے نے نہیں ہے، میں نہیں گل بڑھنی، جا واپس جا، التمس ولو خاتما من حدید، لیا لب کے لیا پاویں لوہے دی انگوٹھی کیوں نہ ہوئے، لے گیا عزیز علیہ ما عنتم، لب کے لیا ضرور لے گیا۔ پھر گیا بندہ، سارا گھر چھانیا، سارا گھر پھرولیا، لوہے دا چھلا بھی نہ لبیا۔ پریشان پریشان واپس آ گیا، سونیا لوہے دا چھلا بھی نہیں لبیا، لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ محبوبہ اے میری چادر، اے میری تہ باندے، سیاہ باندے نے یہ دے اتے کمیز بھی کوئی نہیں سی، لاڑا بن رہا ہے، گل کمیز بھی کوئی نہیں سی، لگ وچ چادر ہے، سونیا اے میری تہ باندے، سونیا اینو دے دیو بطور حق مہر، تے ایدہ نکاح میرے نال کر دیو، تے رحمت للعالمین نبی فرما دے میں، عزیزن علیہ ما عنتم نبی فرما دے میں، او میرے یارا، او میرے درویشا، او میرے صحابیا، چادر اینو دے دیاں گا تو کیویں گزارا کرے گا؟ تیرے کول تے کمیز بھی کوئی نہیں، چادر اینو دے دیاں گا تو ننگا ہو جائے گا، یا تو لوے گا تے برینا ہو جائے گی۔ دل میں چاہتا ہوئے گا چلو پھر ساڑے نصیب اے لگتا ہے آج بڑی نہیں لبنی، پھر ساڑی قسمت۔ پریشان ہو کے کونے اندر بہ گیا، حدیث دے الفاظ نے ایک گوٹھے چ بہ گیا، ایک کونے اندر بہ گیا، انہیں سمجھا اج گل نہیں بننی، اج بڈھی ہتھوں نکل گئی، بوٹی ہتھوں نکل گئی، آج تے میرا نکاح نہیں ہونا۔ عزیز علیہ ما عنتم، پریشان ہو کے بہ گیا، اللہ اللہ اللہ، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، بیچارہ اٹھ کے ٹر پیا، اللہ اللہ، اٹھ کے ٹر پیا، آدھا لگتا ہے میں کوارا ہی رہاں گا، میرا رشتہ نہیں ہونا۔ صحابی اٹھ کے ٹر پیا، تے جدوں میرے محبوب نے او دی کنڈ ویکھی، اونوں جاندا ویکھیا، میرے محبوب نے آواز ماری چونیاں والے ادھر سبحان اللہ کہہ دیا دے۔ آقا فرماندے نے صحابی ادھر واپس آ، وہ ویاہ دا چار رکھن والے ادھر واپس آ، وہ ویاہ دا شوق کرن والے ادھر واپس آ، وہ اپنے نبی دی سنت تے عمل کرن والے بولو ذرا
واپس آ عزیزن علیہ ما عنتم صحابیاں دا لگدا ہے کوئی گل بن گئی ہے صحابی دوڑیا دوڑیا فرحاں فرحاں کساں کساں خراما خراما خوشی خوشی چائیں چائیں راضی راضی واپس آیا سونے میں حاضر آقا جی آرڈر لاؤ نبی پاک فرما دینے حل ما کا شیء من القرآن اے میرے صحابیہ دس بھلا تینوں قرآن دا کچھ حصہ یاد ہے ذرا سبحان اللہ کہونا اور قرآن والیاں دے ایویں گویڑ لگ جاندے نے آدھنے منڈا مسیتے نہ کلیا جے انہوں نوکری نہیں لبنی انہوں چھوکری بھی نہیں لبنی انہوں مولوی نہ بنایا جے انہوں داڑھی نہ رکھن دے آجے داڑیاں آلے انہوں رشتے مولویاں انہوں کنہ رشتہ دینا ہے وہ تینوں پتہ نہیں ہے اور جڑے قرآن نال جڑ جان انہوں نے رب دو دو دن دائی چار چار دن دے یہ ہے کہ نہیں جڑے قرآن نال جڑ جان اللہ اکبر آجا فرماتا نے قرآن یاد ہی آدھا گل بن گئی ہے سونے امینو یاد ہے فلانی ایت یاد سورت قضا سورت قضا سورت قضا فلانی سورت مینوں یاد ہے فلانی ایت مینوں یاد ہے فلانا رکو مینوں یاد ہے فلانا پارا مینوں یاد ہے عزیزن علیہ ما عنتم چونیاں توان والے ہو ارد گرد توانے والے ہو اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ اپنی اولاد نو دین پڑھاؤ اپنی اولاد نو حدیثاں پڑھاؤ اے ویکھ لو قرآن دیاں برکتاں اے ویکھ لو دین دیاں برکتاں اللہ دین والے نو روٹی بھی دیندے نے اللہ دین والے نو نوکری بھی دیندے نے اللہ دین والے نو بیویاں بھی دیندے نے اللہ دین والے نو عزتاں بھی دیندے نے اللہ دین والے نو شاناں بھی دیندے نے میرے محبوب نے فرمایا آدھے جی سونے فلاں صورت بھی یاد ہے فلاں صورت بھی یاد ہے میرے محبوب نے فرمایا زوج تو کہا توجہ کرو ذرا لفظات غور کرو زوج تو کہا ایک روایت ہے کہ ملک تو کہا بما کا من القرآن اور میرے صحابیہ جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے او صورتاں تو اس بی بی نو یاد کرا دیں اونا دے ایول دے محمد نے کہ دنر تیرا نکاح کر چھڑے آئے صلی اللہ ویہلے قرآن والے دیاں شادیاں دیاں پئیاں نے اللہ اکبر انہوں نے پتہ ہے چلو جے گڈی نہ دے گا مکان نہ دے گا زمین نہ دے گا قرآن دیا کدو ایتا تو یاد کرائے گا نا دین والیاں نو گڈیاں نال کی لگے اے اپنے رشتے دین والیاں نال کریا کرو اور اپنی بیٹیاں واسطے دین والے رشتے تلاش کریا کرو توڑ دیو برادری دا بت بن دیو برادری دا بت نبی پاک نے فرمایا نہ مال ویکھی نہ حسن و جمال ویکھی نہ بی بی دا خاندان ویکھی دین ویکھ کے تے دیندار بی بی نال نکاح کر لے بڑھ در عزیزن علیہما پڑھ لو عزیزن علیہما عنتم تواڈی تکلیف نبی تے گراں گزر دیئے نبی کولو تواڈا دکھ نہیں ویکھیا جاندا آدھرا ہو گیا حضرت انس بن مالک بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں ایک رات مدینے دے لوگ گھبرا گئے مدینے اندر حال چل مچ گئی لگتا ہے کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے مدینے اندر شور مچ گیا مدینے دے لوگ گھبرا گئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس یابی فرما دینے او لوگو نبی دا اخلاق بھی سارے نالو ود کے میرے نبی دیاں سخاوتاں بھی سارے نالو ود کے تے میرے نبی دیاں بہادریاں بھی سارے نالو اخلاق دے لحاظ نال آلہ سخاوت دے لحاظ نال آلہ تے نبی شجاعت دے لحاظ نال بھی بولا انس فرما دے میں مدینے والے گھبرا گئے نبی پاک نے میرے پیو ابو طلحہ کو لو گھوڑا منگیا جدا نام سی مندوب گھوڑے دا نام سی مندوب یہ مطلب ہے کہ جانوراں دے نام رکھے جا سکتے ہیں نبی پاک دے 2 اونٹ سن 4 اٹھنیاں سن 2 اٹھ عسکر سالب اٹھنیاں شہبا جدعا ازبا کسوا اے 4 اونٹ سن 4 اونٹنیاں اونٹ کنے 2 نبی پاک نے ابو طلحہ کو لو گھوڑا منگیا جدا نام سی مندوب سونے آئے تے ٹردائی نہیں آقا فرمانا نے بھلا دے تے صحیح وہ جابر دا اٹھ نہیں ٹریا سی نبی نے چوکا ماریا جابر آندا ہے جڑا کدی ٹردا نہیں سی ساری زندگی پھر پیچھے نہیں رہا سونے آتے چلدا نہیں آقا فرماتے نے مینوں دے نبی پاک اس گھوڑے تے سوار ہو گئے دور تک چکر لا کے میرے محبوب آئے عالی سیابہ مدینے ہوں نکلی رہے سن تے میرے محبوب آواز دے کے فرما دینے لم تراؤ تہاڈا ڈر ختم ہو گیا ہے کوئی گھبراہٹ نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی پریشانی نہیں اینو وجدنا ہولا باہر نبی پاک فرما دینے اے جڑا کوڑا ہے اینو تے اسی سمندر پایا اتنے نبی جو بہ گیا سی تے پھر سمندر کیوں نہ بنے یہ میں چلدا سی جی میں سمندر چلدا ہے ابو طلحہ آندے نے خدا دی قسم جدو نبی نے او دے تے سواری کیتی او دے تو بعد او گھوڑا کسے گھوڑے نالو ہریا ہی نہیں مصطفیٰ جو تے سوار ہویا سی بولو عزیز علیہما بولو عزیز علیہ اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کہو سبحان اللہ بول دے کیوں نہیں یار وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مریدہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا خطا کار سے درگزر کرنے والا خطا کار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں وہ گھر کرنے والا کہو سبحان اللہ
خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زبر مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، اے مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا، مشے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، وہ بجلی تک ذرا میرے وال، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، بولو عزیز علیہ۔ مک گیا جمعہ دا ٹائم، بس کریے، اللہ تھانو سلامت رکھے، اللہ تھانو آباد رکھے۔ عزیز علیہ ما تواڈی تکلیف نوارا نہیں کھاندی۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، کہو سبحان اللہ۔ آخری باتاں نے میرے آقا جناب محمد، میں گل مکان لگیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اے عید پڑھ دینے جڑی ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی سی، صحیح مسلم دی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے نبی پاک پڑھ دینے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم۔ اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں گمراہ کر دیتا ہے۔ فمن تابعانی فإنہ منی، جڑا میری تابعداری کرے ہو تے میرا ہے، تے جڑا میری نافرمانی کرے تو انہوں بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے۔ تے پھر دوجے نمبر تے میرے مصطفیٰ او عید پڑھ دینے جڑی جناب عیسیٰ نے پڑھی سی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ جے تو انہوں عذاب میں تے تیرے بندے میں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، جے تو انہوں معاف کر دے میں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے دو میں آتا پڑھ کے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ گج کے کہہ دو عزیز علیہ ما عنتم، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو میں آت بلند کر دیں دینے، تے آقا رو رہے نے، تے نبی پاک فرما دینے امتی امتی امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے، میرے آقا رو رہے ہیں، اللہ اللہ رب ذوالجلال فرما دے نے، حالانکہ رب جان دے ہوں دے نے، جانن دے باوجود اللہ فرما دے نے جبریلا میرے مصطفیٰ کھل جا، تے جا کے کہہ دے سونیا کیوں رونا ہے، جبریل آئے آ کے رون دی وجہ پوچھ دے میں، تے نبی پاک دس دے میں، تے جبریل دوبارہ گئے رب دے دربار وچ گئے، اللہ اللہ تے جا کے دس دے میں
تیرا سونا رو رہا ہے، رون دی اے وجہ ہے۔ تے اللہ فرما دے میں اے جبریل جی رب جلیل جا میرے سونے نو کہہ دے سونیا پریشان نہیں ہونا، سونیا غم زدہ نہیں ہونا، انا سنرزیک امتک، سونیا جویں تو کہیں گا سی اوہی تیری امت نو راضی کر دیا گے، سونیا جویں کہیں گا سی اوہی کر دیا گے، تو بھی راضی ہو جائے گا، تیری امت بھی راضی ہو جائے گی۔ بولو عزیز علیہ وعنتم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ تھانو آباد رکھے، اللہ شاد رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ نبی پاک دا صحیح معنی اندر امتی بنائے، مصطفیٰ دا غلام بنائے، وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے بھائی دل کھول کے بڑھ چڑھ کے جامعہ ابی بکر دے نال، طالبات دے نال، بچیاں دے نال تعاون کرو۔ بلکہ میں کافی دفعہ کیا ہے کہ اسی تے او دینا ہے نا، کوئی احسان نہیں کرنا، اسی اللہ دے رستے چو دینا ہے جو سانو اونے دیتا ہے، جو ساڑھے ماں باپ نے دیتا، سانو نے دیتا، وہی دینا ہے نا، کوئی کولو تے دینا نہیں۔ یہ زمینیں اتھے رہ جانیاں نے، یہ پیسے اتھے رہ جانے نے، اللہ اے جائیداداں اے پلاٹ۔ ایک بندہ اگلے دن کہہ رہے سی جی میں کیا تیرا پلاٹ ہے؟ کہندا جی ساڑھا کد ہے، یہ چند دن واسطے میرا ہے پھر کسی اور دا ہوئے گا، پہلے کسی اور دا سی ہن میرا ہے پھر کسی اور دا ہوئے گا، پھر کسی اور دا ہوئے گا، بس نہ ہی بدل دے نے، پلاٹ تے وہ ہوئی نے، اوتھے ہی کھڑے نے۔ ہاں جی یہ زمین اج میری ہے کل نو کسی اور دی ہوئے گی، یہ جائیداد اج ساڈی ہے کل نو کسی اور دی ہوئے گی، تے جڑی کسی اور نے لے جانی ہے ساڈی ہے ہی نہیں، تے سانو کیڑی لوڑ ہے انہوں سنبھال کے تے کنج کے رکھنا، بڑے دھیان نال انہوں رکھنا۔ تو میں گزارش کرنا کہ اے جڑا گھیو ہے نا ہفتے دا جڑا لگدا ہے کوئی 7-8 کلو، ہاں جی کوئی دوست یہ ذمہ لے لوے کہ میں جناب ہفتے دا گھیو دیاں گا، کوئی شخص اس گل دا ذمہ لے لوے کہ میں ہفتے دی سبزی دیاں گا، کوئی اس گل دا ذمہ لے لوے کہ جناب تھی 2 دن گوشت دے دیو میں 2 دن گوشت دیاں گا، میں چاول دیاں گا، میں دال دیاں گا۔ ہاں جی یہ سانو کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ بڑی برکت دے گا۔ دیکھو نا 20 تو 25 ہزار ایک ہفتے دا خرچہ ہے، تے اے چل رہا ہے اور تواڈے تعاون نال ہی چل رہا ہے، اللہ دی مہربانی نال۔ تے ہن ساریاں چیزاں مکیاں نے، ساریاں چیزاں پورا راشن ختم ہے، گھیو بھی ختم ہے، ساریاں چیزاں ختم نے۔ سارے ساتھی انہاں کو لے آنا جنہاں کو لگ جاندہ ہے کوئی 8 کلو 10 کلو، سارے ساتھی ماشاءاللہ 8 کلو گھیو دے یا 10 کلو دے پیسے کلا بندہ ہی دے دے۔ ہاں جی 10 کلو ماشاءاللہ بھائی عارف گجر صاحب 10 کلو دے پیسے انہوں نے کہہ دیتے نے، اللہ تعالیٰ عمرہ کر کے آئے رہے ماشاءاللہ میرے بھائی جان پیسے دے رہے نے، کھجورہ نہ سانو نہیں کھوائیاں، پانی بھی نہیں پیا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جدو اسی گئے نہ واسطے پورا پیپا ہی لے کے آواں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ظفر گجر نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہن گھیو نہ دے دیتا ہے تے باقی دوسرے خرچے سارے 1000 2000 5000 500 جو اللہ نے توفیق دیتی ہے نا، مل جل کے سارے ساتھی بھائی تعاون کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خالی کوئی نہ جائے، اللہ دے گھر نال تعاون کریا کرو، اللہ تھوڑے تے بڑیاں مہربانیاں کرے گا، اللہ تھوڑے تے بڑے احسانات کرے گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔